السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین حالتوں میں رکھے، ایمان کی بھی اور صحت کی بھی، آمین یا رب العالمین، اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ہمیشہ۔ آج جو ہے عام الفیل کا واقعہ ہم پڑھیں گے، اسے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ عام الفیل کا واقعہ جو ہے یہ ایک ہاتھی وہ ہے، اس سے مینلی ہاتھی والا واقعہ سے ہم یاد رکھتے ہیں کیونکہ ہاتھیوں کے ساتھ لشکر کشی کی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو نامراد نہیں بنا دیا؟ اللہ نے ان پر پرندوں ابابیل کے جھنڈ بھیجے جو ان پر کنکریاں پھینکتے تھے، اس طرح اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اب واقعے کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اصحاب الفیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے یعنی والے سال یعنی 571 عیسوی میں پیش آیا، جب یمن کا حبشی نژاد عیسائی حکمران ابراہہ بن اشرم 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر خانہ کعبہ گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ ابراہہ بن اشرم آغاز میں ایک عیسائی فوج کا جو سردار تھا۔ شاہ حبشہ نے یمن کے حمیری نسل کے یہودی فرمانروا یوسف ذوالنواس کے عیسائیوں پر ظلم و ستم کا بدلہ لینے کے لیے کو بھیجی، جس نے 525 عیسوی تک اس پورے علاقے پر حبشی حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ ابراہہ بن اشرم رفتہ رفتہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے بالآخر یمن کا خود مختار بادشاہ بن بیٹھا، لیکن کمال چلا کے اس نے برائے نام شاہ حبشہ کی بالادستی بھی تسلیم کیے رکھی اور اپنے آپ کو نائب شاہ حبشہ کہلواتا رہا۔ ابراہہ ایک کٹر معتصب عیسائی تھا۔ اپنے اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد اس نے عربوں میں عیسائیت پھیلانے کی سوچی، جبکہ اس کا دوسرا ارادہ عربوں کی تجارت پر قبضہ جمانا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے یمن کی دارالحکومت صنعا میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کروایا۔ کلیسا مطلب گرجا گھر، جسے عرب مورخین القلیس اور یونانی ایکلیسیا کہتے ہیں۔ اس کلیسا کی تعمیر سے اس کے دو مقاصد تھے، ایک تو عیسائیت کی تبلیغ کر کے عربوں کے حج کا رخ کعبہ سے اپنے کلیسا کی طرف موڑنا تھا، اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا کہ عربوں کی ساری تجارت جو ابھی تک خانہ کعبہ کی وجہ سے عربوں کے پاس تھی وہ یمن کے حبشی عیسائیوں کے ہاتھ آ جاتی، یعنی دین کی سربلندی بھی اس کی ہو جاتی، یعنی عیسائیت کو فروغ ملتا اور ساتھ ساتھ تجارت بھی بہتر ہو جاتی۔ ابراہہ نے پہلے شاہ حبشہ کو اپنے اس ارادے کی اطلاع دی اور پھر یمن میں علی الاعلان منادی کرا دی کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے اکلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب نے کسی نہ کسی طرح ابراہہ کی گرجا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ اپنے کلیسا کی اس توہین پر ابراہہ نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کعبہ کو گرا نہ دوں۔ اس کے بعد 570 عیسوی کے آخر میں وہ 60,000 فوج اور 13 جسیم ہاتھی لے کر یمن سے مکہ پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں 2 عرب سرداروں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر شکست کھائی۔ ابراہہ کسی طوفان کی طرح مکہ کے مضافاتی مقام المغمس میں پہنچ گیا۔ یہاں ابراہہ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ چند دستوں نے اس کے حکم پر مکہ قریب میں لوٹ مار کی اور اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی بھی لوٹ لیے، جن میں مکہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ بھی تھے۔ اس کے بعد ابراہہ نے ایک الچی مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر یعنی کہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کسی کو تعرض نہ کروں گا، یعنی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہمیں ابراہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ جو چاہے اپنے گھر سے کرے، اس کو چاہے تو اپنے گھر کو بچا لے۔ الچی نے کہا، آپ میرے ساتھ ابراہہ کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب بہت خوبصورت اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ ابراہہ ان کی مردانہ وجاہت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے تخت سے اتر کے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں
اپنے اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ ابراہیم کی بات سن کر سخت متعجب ہوا اور کہا آپ مجھ سے اپنے 200 اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ تو کر رہے ہیں مگر اس بیت اللہ کا ذکر نہیں کرتے جو آپ کے اور آپ کے باء اجداد کے دین کی بنیاد ہے۔ میں اسے گرانے آیا ہوں مگر آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا ان اونٹوں کا مالک میں ہوں اس لیے آپ سے ان کی واپسی کی درخواست کرو۔ رہا یہ گھر تو اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ سبحان اللہ، کیسے تاریخی ان کے جملے تھے کہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ابراہیم نے متکبر ہو کر کہا کعبہ کو آپ کا اللہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ حضرت مطلب نے جواب دیا یہ معاملہ آپ جانے اور اللہ، لیکن یہ اس کا گھر ہے اور آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ کہہ کر ابراہیم کے پاس سے اٹھ گئے اور ابراہیم سے واپس لیے گئے اونٹ لے کر مکہ آ گئے۔ قریش اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبہ کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، لہٰذا حضرت مطلب نے انہیں کہا کہ سب اپنے بال بچے اور مال مویشی لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ پھر وہ قریش کے چند سرداروں کے ساتھ حرم کعبہ پہنچے، اللہ کے حضور اپنی کمزوری کا اظہار کر کے دعائیں مانگیں کہ وہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے۔ مورخین نے حضرت عبد المطلب پہ جو دعائیں اشعار نقل کی ہیں وہ یہ ہیں الہی بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، کل ان کی سلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب نہ آنے پائے، سلیب کی آل کے مقابلے پر آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا، اے میرے رب ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما، آمین۔ یہ دعائیں مانگ کر حضرت عبد المطلب بھی سردار قریش کے ساتھ باقی اہل مکہ کے پاس پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسرے روز ابراہیم نے مکہ پر حملہ کا حکم دیا اور وہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے مگر حیرت انگیز طور پر اس کا خاص ساتھی محمود مکہ کی طرف چلنے کی بجائے یکایک وہیں بیٹھ گیا اور بے پناہ کوشش کے باوجود اپنی جگہ سے نہ ہلا، مگر جب اس کا منہ شام کی طرف کیا گیا تو اٹھ کر چلنے لگا، یمن کی طرف رخ کیا تو پھر ادھر بھی دوڑنے لگا، مگر مکہ کی طرف سے چلانے کی کوشش کی جائے جب بھی کی گئی تو 1 انچ ادھر نہ بڑھا، نتیجہ باقی ہاتھیوں سمیت سارا لشکر بھی اپنی جگہ انتظار میں رکا ہوا تھا۔ ابھی وہ سب یہی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ کے قہر نے ان کو آ لیا اور اللہ کے حکم سے ابابیلوں کے جھنڈ ان پر نازل ہو گئے۔ ہر ابابیل کی چونچ اور دونوں پنجوں میں سنگریزے دیے ہوئے تھے۔ سنگریزے بہت سخت قسم کے پتھروں کو کہتے ہیں۔ ابراہیم اور اس کے لشکر کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابابیلوں نے عین ان کے اوپر آ کر وہ سنگریزے گرانا شروع کر دیے۔ وہ سنگریزے کہاں تھے؟ وہ تو اللہ کا عذاب تھا جس پر جہاں گرتے بجائے صرف زخمی کرنے کے کسی چھوٹے بم کسی تباہی مچا دیتے۔ اللہ کے گھر پر حملہ کرنے کی جرأت کرنے والوں کے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ابراہیم اپنے 60,000 لشکر اور 13 ہاتھیوں سمیت سنگریزوں کی اس بارش میں اپنے انجام کو پہنچا اور یوں پہنچا کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو، ہر طرف انسانی لاشیں چیتڑوں کے روپ میں پڑی رہیں۔ یہ واقعہ 571 عیسوی میں محرم کے مہینے مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی مذہب کے قریب محصر کے مقام پر پیش آیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں، جبکہ اسی سال اس واقعے کے 50 دن بعد وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس واقعے سے جو ہے ہمیں ایک انتہائی اچھا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے پھر اس کو پوری طرح پورا کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، جس قدر ایمان افروز واقعہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ایک اینٹ کو بھی نہیں ہلا سکے۔ اللہ 60,000 لشکر اور 13 ہاتھی، کوئی چھوٹا لشکر نہیں تھا ان کا، لیکن ایک کہتے ہیں نا چھوٹا سا پتھر بھی ہلا پایا وہ خانہ کعبہ کو، تو وہ بھی نہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ تھا کہ اس نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک کی حفاظت، قرآن اور حدیث کی حفاظت بھی اللہ کا ہی ذمہ ہے۔ تو آج تک اتنے سالوں بعد اس کی ایک زیر زبر میں بھی فرق نہیں آیا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نشانی پہ غور کریں تو ہمیں بہت سی چیزیں ملیں گی جس سے ہمارا ایمان کا لیول اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ تو غور و فکر کیا کریں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے آج تک جو ہم واقعات پیش آئے ہیں نا اس میں اللہ کی رحمت پہ غور کریں کہ اس نے کیسے جو ہے اپنے بندوں کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، سمجھنے کی توفیق دے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔